اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انڈیا کی سب سے بڑی ٹرین روبری ہوئی تھی 8 اگست 2014 کو، جب ایک ٹرین 300 کروڑ لے کر فل ہائی سیکیورٹی میں 18 پولیس آفیسرز کے ساتھ سالم اسٹیشن سے چنائی اسٹیشن جا رہی تھی۔ ہر اسٹیشن پر ان پیسوں کو چیک کیا جا رہا تھا اور ہر طرح سے ان پیسوں کو فالو کیا جا رہا تھا، لیکن جب ٹرین اپنی منزل پر پہنچی تو اس میں سے 12 کروڑ روپے غائب تھے۔ پوری انڈین پولیس اور ایجنسیاں حیران تھی کہ آخر چلتے ہوئے ٹرین سے اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود کوئی کیسے ان پیسوں کو چرا سکتا ہے۔ کچھ لوگ پولیس پر شک کر رہے تھے اور کچھ لوگ ٹرین انتظامیہ پر۔ ایجنسیوں نے ہر طرح سے پوچھ تاچھ کی، ہر طرح سے ان پیسوں کو ڈھونڈا گیا، لیکن پھر بھی کسی کو ان پیسوں کے بارے میں پتہ نہ چل سکا۔ ایٹ لیسٹ کچھ سالوں بعد ناسا کی مدد سے ان چوروں کو ڈھونڈ لیا گیا۔ آخر کس نے کی تھی یہ چوری؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 8 اگست 2014 کو، جب انڈین ریزرو بینک نے ایک مسافر ٹرین کی 2 بوگیاں بک کی تھی۔ ایک میں پیسوں کو رکھا جانا تھا اور دوسری بوگی میں 18 پولیس والوں کو بٹھایا گیا تھا پیسوں کی رکھوالی کے لیے۔ ٹرین روانہ ہونے سے 2 گھنٹے پہلے ان پیسوں کو بوگی میں لوڈ کر لیا گیا تھا۔ ان پیسوں کو ڈبوں میں رکھا گیا تھا اور ان کو اوپر سے مور لگا کر سیل کر دیا گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد رات کے 9 بجے ٹرین وہاں سے روانہ ہوئی اور 5:15 بجے ٹرین کو چنائی اسٹیشن پہنچنا تھا۔ پولیس والوں کا پورا فوکس اگلے ڈبے پر ہی تھا۔ اگر ذرا سی بھی آواز آتی تو وہ فوراً بوگی کی طرف جھانک کر دیکھتے۔ اینی ٹائم پولیس والے ایکٹیو تھے۔ جب بھی کوئی اسٹیشن آتا تو پولیس والے اسٹیشن پولیس والوں کے ساتھ مل کر پہلے پیسوں کو چیک کرتے، پھر ڈبے کو سیل کر دیتے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور ٹرین نے بھی اپنا آدھے سے زیادہ سفر مکمل کر لیا تھا۔ پولیس والوں کے ذہن سے بھی ڈر نکل گیا تھا کہ بھلا چلتی ہوئی ٹرین سے کون پیسوں کو نکال سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے ان 18 میں سے 14 پولیس آفیسر سو گئے اور باقی جو 4 جاگ رہے تھے وہ بھی اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گئے۔ اچانک رات کے 2 بجے ٹرین کی چھت سے آواز آئی جیسے کوئی چیز زور سے آ کے گری ہو چھت پہ۔ 4 پولیس آفیسرز نے اپنے موبائل چھوڑے اور بھاگ کر ٹرین کے دروازے کو کھولا۔ جب باہر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر انہوں نے پیسوں والی بوگی کی طرف دیکھا، کہیں کسی نے تالا توڑنے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن وہ بھی صحیح سلامت تھی۔ انہوں نے سوچا ٹرین کا سفر ہے، کوئی پتھر وغیرہ آ کر لگا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ریلیکس ہو کر دوبارہ آ کر ڈبے میں بیٹھ گئے۔ اور 3 گھنٹے بعد صبح 5 بجے ٹرین اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ سب مسافروں کے جانے کے بعد بینک کے ملازمین اور پولیس آفیسرز نے بوگی کا تالا اوپن کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے تالا اوپن کیا وہ حیران رہ گئے، کیونکہ بوگی کی چھت کو کسی چیز سے کاٹ کر سوراخ بنایا گیا تھا۔ جب انہوں نے پیسوں کی طرف دیکھا تو ان پیسوں کے ڈبے بھی کھلے ہوئے تھے اور کچھ پیسے اندر سے غائب تھے۔ بینک کے لوگ اور پولیس آفیسرز حیران تھے کہ آخر کوئی کیسے ایک چلتی ہوئی ٹرین سے خاموشی کے ساتھ پیسے نکال کر چلا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے اسٹیشن میں پھیل گئی کہ چلتی ہوئی ٹرین سے 12 کروڑ روپے چرائے جا چکے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر پورے ملک میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی اور ہزاروں کے حساب سے پولیس اور ایجنسی کے لوگ چنائی اسٹیشن پہنچ گئے۔ اب اسٹیشن کے ہر مسافر کو چیک کرنا تو پاسبل نہیں تھا۔ جو بھی مشکوک لگتا اس کو روک کر اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی، لیکن کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ سب کا شک 3 جگہ پر جا رہا تھا، یا تو ٹرین انتظامیہ ملی ہوئی ہے چوروں کے ساتھ، یا مسافر میں کوئی چور تھا، یا وہ 18 پولیس آفیسر جن کو ان پیسوں کی رکھوالی کے لیے بلایا گیا تھا، کیونکہ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ کوئی چور چلتی ہوئی ٹرین پر چڑھ کر پھر اس کی چھت کاٹ کر ان پیسوں کو چرا کر جا سکتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہو۔ ان 18 پولیس آفیسر سمیت 2000 کے قریب لوگوں سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ جتنے بھی مسافروں نے اس رات سفر کیا تھا ان سب کے بینک اکاؤنٹس چیک کیے گئے، ان کے ریلیٹیوز کے بھی اکاؤنٹ چیک کیے گئے۔ اتنی پوچھ پڑتال کے بعد پولیس والوں کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان سب میں سے کوئی نہیں ہے، چور کوئی اور ہے۔ چور ہے کون یہ بھی نہیں پتا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹ چوری ہوئی کس لوکیشن پر ہے۔ کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ کیس 2 سال تک چلا۔ ہر طرح سے ان چوروں کو ڈھونڈا گیا لیکن ان کا پتہ نہ چل سکا۔ ایٹ لیسٹ انڈین گورنمنٹ نے ناسا سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو اپنا سارا مسئلہ بتایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ کر بتائیں کہ آخر کار چوری ہوئی کس لوکیشن پر ہے۔ ناسا نے دیکھ کر بتایا کہ یہ چوری ہوئی ہے ودرام اسٹیشن کے آس پاس۔
2 سال بعد یہ تو پتہ چلا کہ چوری ہوئی کہاں پر ہے۔ یہ پولیس کے لیے بہت بڑی ہیلپ تھی۔ پولیس نے ودرام اسٹیشن کے قریب اس رات جتنے بھی فونز تھے سب کا ڈیٹا نکلوایا۔ ہزاروں نمبر سامنے آئے۔ لگاتار 6 دن تک پولیس نے ان نمبرز کا ڈیٹا چیک کیا۔ ہزاروں نمبر میں سے ایک نمبر ایسا تھا جس پر پولیس کو شک ہوا، موہن سنگھ پادری، ایک جانا پہچانا ڈاکو جو پہلے بھی مختلف کیسز میں جیل جا چکا تھا۔ اس کا اس ٹائم وہاں پر ہونا پولیس کو کھڑکا۔ پولیس نے موہن سنگھ پادری کی کال ہسٹری نکلوائی۔ اس ہسٹری میں 8 نمبر ایسے سامنے آئے جن سے موہن سنگھ رات 11 بجے سے صبح 4 بجے تک لگاتار رابطے میں تھا۔ 70% پولیس کو کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ چوری اسی نے کی ہوئی ہوگی یا یہ چوری میں شامل ضرور ہوگا۔ پولیس نے موہن سنگھ پادری کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے موہن سنگھ کو 3 دن بعد ایک گھر سے 8 اور لوگوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ چوری اس نے کی ہے، لیکن پھر پولیس کی مار سے اس نے مان لیا کہ یہ چوری اسی نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی طرح آرام سے ٹرین کی چھت پر چڑھے اور اس بوگی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے گیس کٹر کے ساتھ اس میں سوراخ کیا تاکہ آواز زیادہ پیدا نہ ہو اور ایک ساتھی کو اندر بھیجا اور 12 کروڑ روپے چرا لیے۔ یہ انڈیا کی سب سے بڑی ٹرین روبری تھی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔